ڈاکٹر صادام بکاتم ڈالی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ خوش رکھے بہت الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پہلے حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رہا اور حضرت کی وفات کے بعد حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب کبیر والا رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہوا. حضرت والا نے 24,000 مرتبہ ذکر اسم ذات کی اجازت دی جو میں کرتا رہا ہوں. اب میں صرف 4,000 ذکر اسم ذات کا معمول ہے، کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے. دیکھو جو ہمارے شیوخ ہوتے ہیں، بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے شیخ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. جو واقعی شیخ ہوتے ہیں، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن جو واقعی شیخ ہوتے ہیں، شیخ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. ہر ایک کے حال کے مطابق ان کے لیے وہ نسخہ کو تجویز کرتے ہیں. سب کے وظائف کی تعداد بھی یا وظائف وغیرہ یہ بھی حالات کو دیکھ کر حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم بیعت ہوئے. وہ پوچھنے لگے حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں. حضرت نے پوچھا پہلے کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا میں 5 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں. تو فرمانے لگے 1 گھنٹہ اور بڑھا دو. بھائی طلباء سے کرتے رہتا ہوں، آپ بس اپنے مطالعے میں پڑھنے پڑھانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کر لیں اور انشاءاللہ ہوتی ہے. پھر آپ کا مطالعہ بھی مراقبہ ہی ہے الحمدللہ. مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. حضرات ہیں تو حال اندازہ لگا لیتے ہیں کہ حضرات ان کی ذکر میں طبیعت خوب چلتی ہے، ان کو وہ ذکر کی لائن سے ان کو خوب الحمدللہ ان کو آگے بڑھایا الحمدللہ. میرے پاس ایک گرو آتے ہیں سرگود ایسی غار بنا رہے، وہ ان کی ماشاء طبیعت ذکر میں خوب طبیعت چلتی ہے. تو کہتے ہیں بہرحال ہزاروں کی تعداد میں ان کے اذکار ہیں، طبیعت ان کی ہے. تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بہرحال اللہ پاک کا نام جتنا بھی لیا جائے برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ الحمدللہ. حضرت والا کی وفات کے بعد میں ڈھوڑیاں شریف سرگودا بزرگوں کی زیارت کو گیا. انہوں نے مجھے 4 سلسلوں میں اجازت بیعت لکھ کر دی، لیکن میں نے وہ واپس کر دی. میرا دل اندر سے نہیں مان رہا تھا. بھائی اللہ کے بندو، واپس کرنا ٹھیک نہیں ہے. بھائی اجازت ہے آگے، اجازت کوئی تکمیل کا نام نہیں ہے. اجازت یہ توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے. شاید کوئی ذمہ داری سر پر آئے تو اس ذمہ داری کی وجہ سے اپنی اصلاح کا احساس پیدا ہو جائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال اپنے بزرگوں کی طرف سے کوئی نعمت ملے بغیر ارادے کے ملے، یاد
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ خوش ہوتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا چاہیے، بغیر واپس نہیں کرنی چاہیے. ہاں وہ ٹھیک ہے، اپنی ذہن کی ساری کا اظہار کر دیں کہ چلو میں اس کا حل نہیں ہوں، وہ الگ بات ہے، وہ تو ہم بھی حل نہیں آتا ہم کو اہلیت. اس میں اپنے آپ کو اہل سمجھنا یہی نا اہلی ہے. ہاں اس راستے میں اہل تو سمجھ نہیں اپنے آپ کو ہیں. ہاں وہ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند یاد رہے. ہاں تو بہرحال ہے، اور بزرگوں کی طرف سے کوئی اگر یہ حسن ظن کی بنا پر اجازت دیتے ہیں نا تو حسن ظن ہی ہوتا ہے. ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں غالباً بلتستان کے علاقے میں تشریف لے گئے. وہاں کئی حضرات کو اجازت دے دی. کسی نے کہا آپ نے سب کو سب کو اجازت دے دی. فرمانے لگے ہم تو حسن ظن کی بنا پر اجازت دیتے ہیں، باقی آگے جس سے چاہے اللہ کام لے لے. الحمدللہ بس یہ ہے کیسی پیاری بات. الحمدللہ کہ ہم تو حسن ظن کی بنا پر اجازت دیتے ہیں، باقی جس سے چاہے اللہ کام لے لیں. ہاں پھر اجازت کی برکت سے ضروری نہیں کہ کوئی سلسلے کا کام ہو، اور بھی خیر کے جتنے سلسلے ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کی اجازت اور نسبت کی برکت سے سب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی ہے ہمارے بزرگ حضرات. الحمدللہ. تھانہ بھون میں 3 بزرگ رہتے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا تیسرے حضرت مولانا شیخ محمد محدث ثانوی رحمہ اللہ تعالی. 3 حضرات رہتے. بہرحال حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تعالی خود بھی ماشاء اللہ صاحب نسبت بزرگ تھے. مزاج میں کچھ ظرافت بھی تھی. باہر سے مہمان آتے ان سے پوچھتے کہ آپ نے اگر بیت ہونا ہے تو حاجی صاحب کے پاس چلے جاؤ، اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو حضرت مولانا محمد صاحب تھانوی ان کے پاس چلے جاؤ، اور اگر حقہ پینا ہے تو میرے پاس بیٹھ جاؤ. حقہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوتا تھا، حقہ پینا میرے پاس بیٹھ جاؤ. بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بڑی ہستیاں. الحمدللہ. ہر حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سن 57 کی جو تحریک جنگ آزادی تھی اس میں شہید ہو گئے ہیں. ان کو قبر میں دفن کیا گیا. بعض رات ایثار ثواب کی نہیں ان کی قبر پر گئے. اندر سے آواز، کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اندر سے آواز جاؤ فاتح خانی تو مردوں پر ہوتی، ہم تو زندہ ہیں. فاتح خانی تو مردوں پر ہوتی، ہم تو زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بہرحال وہ خیر ایثار ثواب تو خیر کرنا ہی ہوتا ہے. الحمدللہ. اللہ لیکن بہرحال وہ اپنے یعنی وہ باقی یہی ہے کہ قبرستان میں جائیں تو ایصال ثواب الحمدللہ ہے، چاہے شہید کی قبر ہو، شہداء کی قبر ہو. اب شہداء
مدینہ منورہ میں شہداء احد کے مزارات پر جاتے ہیں تو وہاں بھی ایصال ثواب الحمدللہ۔ وہ تو حضرت حکیم الامت تھا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو حضرت فرمائے لگے جب قبرستان میں قبر کے قریب کھڑے ہو کر یا قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر ایصال ثواب کریں گے تو اس سے مردے کو انس حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، مردے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے، مردے کو ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے وہ سنیں گے، مردے کو ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات انبیاء کے ساتھ ہی خاص نہیں، عام مومنین بھی سنتے ہیں۔ ہاں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی تھوڑا بہت اختلاف رائے ہے عام سما کے بارے میں، لیکن ہر مولانا یوسف جہان شیخ رحمۃ اللہ علیہ چناب نگر میں تھا، میں ہر کے پاس پرچی آئی کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ فرمائے لگے اللہ پاک سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں، نہ سنائیں چاہیں نہ سنائیں۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ سنوا دیں، اور یہ ڈھول تماشے ہوتے ہیں، یہ میلے ہوتے ہیں، یا باجے ہوتے ہیں، اللہ یہ نہ سنائے، آڑ لگا دیں، یہ تکلیف والی چیز نہ سنائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، ہر سے کسی نے پوچھا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ حضرت فرمائے لگے سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں، کسی کے سننے والے کان ہوں سے یاد۔ حضرت نے بیضاوی شریف کی شرح لکھی 50 جلدوں میں، اس کا مقدمہ لکھا 2 جلدوں میں، اسماء التکمیل، وہ حضرت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں عنایت کیا، میرے پاس ہے، ابھی وہ جامع مدنی میں رکھا ہوا ہے نا، اسماء التکمیل کے نام سے 2 جلدوں میں ہے، 2 جلدیں ہیں، چھپی ایک ہی جلد میں ہیں، یعنی جلد ایک ہی ہے، ایسے اندر اس کی 2 جلدیں ہیں۔ اس میں حضرت نے فرمایا، اس میں حضرت نے اپنے احوال بھی لکھے، اپنے حالات بھی لکھے، اور لکھا کہ میں نے اپنے والد کی قبر سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی، ہی لکھا، اس میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسماء التکمیل میں کہنا ہمارے، میں نے اپنے والد کی قبر سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی، یوں محسوس ہوتا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں تلاوت ہو رہی ہے، ان کی آواز بہت خوبصورت آواز تھی، ان کی آواز میں ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال کوئی اپنے بزرگوں کی طرف سے کوئی اجازت مل جائے کوئی اور ہے، اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے، بس ان کا بس یہ ہے، بس یہ، بلکہ دل میں یہ کہ اللہ مجھے اپنے بزرگوں کے حسن ظن کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بس یہ ہے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلے میں، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، حضرت کے بیٹے مولانا حادث صاحب دامہ برکات اللہ علیہ یہاں جامع مدنیہ میں دورے میں بھی تشریف لائے، میں حضرت کی وفات کے بعد تعزیے کے لیے حاضر ہوا ہے، تو حضرت کے بیٹے نے مجھے مولانا حادث صاحب نے مجھے حضرت کی ملفوظ سنائے، اور میں ابا جی اپنے مریدین کو یوں نصیحت فرماتے ہیں، اپنے مریدین کو فرماتے ہیں کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے؟ کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے؟ نا کچھ نہیں ہے نا، ہاں خود ان کی چیزوں کی طلب نہ ہو، مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، بس یہ سمجھو کہ
اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی ذمہ داری اللہ نے ڈال دی ہے، بس اللہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 ہوں 2 ہوں 100 ہوں 1000 اللہ مجمع کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کی اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں۔ بولا کون میرا بندہ کہاں میری لگا ہوا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اپنے مدروں کی جو اجازات ہوتی ہیں، نسبتیں ہوتی ہیں، یہ برکت کا ہی ذریعہ ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میں پریشان رہتا تھا کہ اب کس سے بیعت ہوں، تو جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اشارہ ہوا آپ سے بیعت کا، میں اسی دن آپ سے بیعت ہو گیا۔ بس یہ سب فیض گنبد خضرا کا ہی فیض ہے، تمام سلاسل۔ الحمدللہ ہر وقت 3 باتوں کا اہتمام رہتا ہے، ذرا گناہ نہ ہو، ذرا گناہ نہ ہو، ذرا وقت ضائع نہ ہو، ذرا غفلت نہ ہو، دل میں اللہ ہو، اور جو کچھ بھی ہو اللہ کے لیے ہو۔ ان باتوں کا اہتمام رات دن رہتا ہے۔ ذرا گناہ نہ ہو، دیکھو ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا ملفوظ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو شان غفاری ہے آگے نہیں، اس صفت کا ظہور کن پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے۔ محمد عمر ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بیٹھ کوئی نہیں، آپ بیٹھے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کیا رکھا رہا ہاں لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو۔ کیا نام بھائی کا نہیں، ہمارے یونیورسٹی کا بھائی توصیف، اللہ خوش ہے کہنے لگے، میں 11 بجے سے یہاں کر بیٹھا ہوں، اب موقع ملا ہے بھائی، یہ سارا بیٹھنا ہی ثواب الحمدللہ۔ اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ لاہور رحمۃ اللہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور پھر گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ ہاں میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا جامع شفیع میں، بلکہ مجلس میں فرمایا کہ تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے، خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے، خیالات وساوس آتے رہتے ہیں۔ جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی اور خیال نہیں آ رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم ہوں تو رحمۃ اللہ فرماتے، تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ جاتا۔ ہاں تنہائی میں کچھ وساوس آتے ہیں، خالی ہوتے ہیں نا، اس میں کچھ وساوس آ جاتے ہیں دل میں، فرمایا تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ جا رہا۔ ہاں یعنی اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے۔
اسکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بد نظری کا احتمال ہوتا ہے، مخلوط ماحول میں بد نظری کا ہے، بس بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ بس ہاں، بد نظری کا اس سے باہر یعنی بری نظر سے کسی بعض ہوتے ہیں دیکھنے سے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، پھر تو فوراً ہے، لیکن اگر یعنی بد نظری کا اندیشہ ہے، یعنی برے خیالات کا اندیشہ ہے اگر ہاں، پھر تو یہ ہے فوراً۔ اللہ اپنی بد نظری کہتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر ڈالنا، یہ ہے بد نظری اپنا۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیے۔ یہ سب شکلیں عارضی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے، مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ بلکہ میرے حضرت فرماتے اللہ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، پھر بھی کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ جزاک اللہ محفوظ۔ تو ذرا گناہ نہ ہو ہے، لیکن بہرحال گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لی ہے، ذرا وقت ضائع نہ ہو، ذرا غفل نہ ہو۔ آج کل اللہ تعالیٰ توفیق سے کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ ہمارے ایک ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے، ایک قدم کو جنت کا قدم ہے۔ وہ آپ دے یہ بخاری شریف ہے، یہ سب کتاب حدیثی ہمارا کتابیں، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں بھی آپ سانس لے رہے ہیں، یہ شریعت مطہرہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے اور جنت کی راہ بتلا رہی ہے۔ اب قضاء حاجت کرنا ایک طبی عمل ہے، ایک طبی عمل، طبی حاجت ہو طبی عمل ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یہاں میرے حضرت نے ابو داؤد شریف کے سوق میں قضاء حاجت کے یعنی احادیث کی روشنی میں 9 آداب بیان کیے، 9 آداب بیان کیے، 9 آداب۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان میں سے ایک ادب تعظیم قبلہ ہے، اللہ گھر کی تعظیم۔ بخاری شریف میں ہے فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قضاء حاجت کرتے وقت نہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت ہو، اللہ گھر کی تعظیم۔ ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ استعظام الصغائر ایک رسالہ تھا، اس میں پڑھا، ایک روایت پڑھی، اس میں ایک آدمی غلطی سے قبلہ رخ ہو گیا، غلطی سے نا قبلہ رخ ہو گیا، لیکن قضاء حاجت کے دوران ہی ہم کو اندازہ ہوا کہ میرا منہ ہے قبلے کی جانب، اس نے فوراً اپنا رخ دائیں بائیں کر لیا، دائیں بائیں کر لیا، اور میں ابھی اس کا رخ قبلے سے یعنی وہ دائیں ابھی پھرے گا نہیں، پہلے ہی اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ گھر کی تعظیم۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، اور بھی کمال نظافت، خوب صفائی حاصل کرنا، خوب صفائی حاصل کرنا۔ جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ڈھیلے سے سنجا کرتے تھے، مجھے یاد ہے سن 75 سے لے کر 76 سے لے کر میں نارا منڈی میں قرآن پاک حفظ کیا، تو وہاں تو بیت الخلاء تھا ہی نہیں، بس مسجد کے ساتھ نہیں، چھوٹے استنجا خانے ہوتے تھے، لیکن بیت الخلاء نہیں تھا، تو قضاء حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں جانا پڑتا تھا۔
وہاں پھر ڈھیلے سے استنجا کرتے، پھر اس کے بعد ہے مسجد کے وہ ہے وہ استنجا خانے میں اگر استنجا کر لیتے نا، پانی سے استنجا کر لیتے تو اس مبارک کہ پہلے ڈھیلے سے استنجا کریں۔ اور پھر ہمارے گرو تھے ہمارے عظیم گرو صاحب مولانا قاضی عزیز اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد صاحب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور انتقال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہوا۔ حضرت قاضی صاحب کی پیدائش 1911 کی تھی اور والد صاحب کا انتقال 1915 میں ہو گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1920 میں ہوا، اور ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوڑ شریف والے خواجہ عبدالرحمن، جنہوں نے عربی میں 30 پاروں میں درود شریف لکھا، عربی میں 30 پاروں میں درود شریف لکھا۔ ان کو اللہ نے علم لدنی عطا فرما رکھا تھا، علم لدنی۔ حالانکہ خلاصہ قیدانی تھوڑی سی کتابیں پڑھ، خلاصہ قیدانی وغیرہ نہیں شروع کی ہوئی ہے، خلاصہ قیدانی آپ نے دیکھے ہوگی میرے پاس، وہ ایک رسالہ سے ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے وہ، اور اس میں فارسی کتاب فارسی والی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے بس یہ ابتدائی کتابیں، اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرما رکھا۔ علماء میں اختلاف ہوتا ہے، علماء جب اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جب علماء میں آپس میں اختلاف ہوتا تو حضرت سے آ کر مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا فرماتے علماء سے پوچھو، میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن جب علماء کا خود آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا پھر حضرت کے پاس آ کر حل کرواتے ہیں۔ اللہ نے علم لدنی عطا فرما رکھا تھا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نیکی تقوی کی برکت سے اللہ پاک ہدایت، الحمدللہ۔ ان کی قبر مبارک پر جہاں ہمارے چوڑی والے بزرگ صاحب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبرستان میں قبر ہے، وہیں ان کا مزار اور ان کی قبر مبارک ہے۔ اب کچھ دوسرے حضرات بیچارے، کچھ یعنی خاندان میں کچھ لوگ ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے، کچھ رسوم میں اور بدعات میں چلے گئے۔ لیے حضرت سے کسی نے پوچھا آپ کی گدی پر کون بیٹھے گا؟ آپ کی گدی پر کون بیٹھے گا؟ فرمایا گدھا بیٹھے گا، گدھا۔ وہ بس والے بعد میں ایسے ہی ہوا کہ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کچھ رستے سے آگے پیچھے ہو جائیں گے، جو سیدھا رستہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک ہدایت بڑے حضرات بڑے الحمدللہ۔ یہ حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ مجھے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کا دل خیر فرماتے ہیں، فرمائے وہ علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیے میں مسواک بھی بھیجتے اور خوشبو بھی بھیجتے اور ساتھ ساتھ مٹی کے ڈھیلے بھی بھیجتے۔ تو حضرت شاہ صاحب بڑے خوش ہوتے کہ ان بزرگوں کی اس سنت پر بھی نظر ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں مٹی بہت پہلے یہ بھی تھا، قرآن پاک میں فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اہل قباء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا آپ کا کیا طریقہ ہے پاکی کا؟ تو ہم پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اور پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں تاکہ خوب صفائی اور پاکی حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، ان اللہ یحب فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہاں ہم جائیں گے، وہاں جو مسجد قباء میں جو بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں زیادہ نشیبی سے ہیں تاکہ ان میں کچھ چھینٹے وغیرہ نہ پڑے، بالکل بڑے ہیں ان اور بیت الخلاء سے مختلف ہیں، تو ایسا گہرے کر کے بنے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ لڑ صاحب رحمہ اللہ برکات اللہ علیہ، آپ بزرگوں کی ہمارے نیک مولانا اعجاز صاحب، مولانا صاحب، کہ آپ جتنے بھی شرکاء ہیں مجلس سب کا ہی فیض ہے،
بھائی توصیف آپ کی محبت کا بھی صدقہ ہے الحمدللہ. ہاں جب مجلس میں بیٹھیں گے سب حال ایک کا ہوتا ہے لیکن دعا سب کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ. ہاں انشاءاللہ فکر نہیں کرنی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہو جاتا ہے. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں، بس یہ دو چیزیں ہیں. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں. آپ کا انگریزی پڑھنا ثواب اور ریاضی پڑھنا ثواب، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب خدمت کے شعبے ہیں. میں بائی پاس کے مرحلے سے گزرا ہوں. اب میری ایک ایسی حالت بھی تھی کہ مجھے آگے ڈاکٹر سے لے کر نیچے پورے عملے تک وہ بیچارے خدمت میں لگے ہوئے ہوں. ہر ایک الگ شعبے الگ. اللہ تعالیٰ ہے دل کا ایک بائی پاس ہے نا، بڑا آپریشن ہے، ان کے ساتھ پورا ایک عملہ ہو اور پھر پورا نظام ہوتا ہے سنبھالنے کے لیے. اللہ یہ سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ. ہاں ہر خدمت میں بس اللہ تعالیٰ کی رضا الحمدللہ. ہاں میں برطانیہ کے سفر میں لندن جا رہا. اب میں تو بالکل سکول پڑھا ہوا نہیں ہوں. یاد میں جو کچھ سیکھا چٹائیوں پر ہی سیکھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. باہر بھی جاتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وہاں میں جہاز میں تھا تو وہاں پر لندن اترنے سے پہلے نا وہ فارم پر کرتے ہیں، اس میں نے اپنے پاسپورٹ وغیرہ کا نمبر اور چیزیں انگریزی میں ہیں. تو میں جہاز کے پہلے حصے میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، وہ میں کہا یہ فارم آپ وہ ماشاء اللہ پڑھے، یعنی یہ اصلی تعلیم پڑھ رکھی تھی نا، ان کو میں نے وہ فارم دیا. میں کہا آپ اس کو میرے لیے پر کر دیں. پھر میں نے آپ فکر نہ کریں، آپ نماز پڑھیں، میں آپ کو فارم پر کرتا ہوں. میں نماز خط پڑھ لی اور انہوں نے ماشاء اللہ تھوڑی دیر میں فارم کر دیا. اب آپ انگریزی کام آ رہی ہے. اب میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر الحمدللہ تقریباً وہاں پر اردو میں بات چیت کرتا ہے. وہاں تھوڑے کلمات کہہ کے ساتھ ایک ترجمان رکھے ہوئے ہم لوگوں کو، ترجمان وہ انگریزی میں ترجمہ کر دیتے فون الحمدللہ. ایک جگہ مسجد میں جمعہ تھا، وہاں پر کچھ لوگ اردو جاننے والے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے حبشی حضرات بھی تھے وہاں پر نا، وہ جو اردو جانتے نہیں تھے. میں کہا ان کو مسجد کے امام کہیں گے آپ اردو میں بیان کریں، ہم بعد میں کہا نہیں ابھی آپ بس میں نے فوراً بس 15 منٹ کا بیان تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے وہ جو ہوتا ہے ترجمہ کرنے والے ان کو کہا ساتھ ترجمہ کریں آپ میرے ساتھ الحمدللہ. مجلس کی اپنی برکت ہے، آگے ہاں مجلس کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ. بعد میں تو کوئی بھائی ٹیپ ریکارڈ کو تو ہر کوئی نہیں سنتا ہے الحمدللہ. ہاں لیکن جو بات ہے مجلس کی ہوتی ہے اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ ہے سکول کالج کے بچے، یہ ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ہم الگ نہیں ہیں. مولانا احمد لاڈ صاحب علماء کے بیان فرمائے لگے ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو ورنہ گودیں بہت ساری کسی اور میں جا کریں گے الحمدللہ. ان کو بھی الحمدللہ. باقی وہ تو کرتے رہتا ہوں. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. بھائی توسی آپ بھی ہیں. ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، دین کا ایک مسئلہ جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور اس کے سینے میں موجود ہے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا، مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں الحمدللہ. تقریباً ناظرہ قرآن پاک سب نے پڑھ رکھا ہوگا، پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں. اس کے لیے ہمارے حرفی غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں. جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے آگے نا شروع کر دیں الحمدللہ. جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اس طرح ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اعجاز ہے اللہ تعالیٰ کا. میں کراچی میں تھا، وہاں پر ایک خاتون وہ ڈاکٹر تھی، وہ 50 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک ہے پکڑنا شروع کیا تھا. 4 سال میں قرآن پاک کو مکمل کر لیا الحمدللہ.
اللہ نے اپنے نیک بندیوں میں اللہ نے دین کی محبت رکھی ہے، الحمدللہ جذبہ رکھا ہے، الحمدللہ۔ ذرا وقت ضائع نہ ہو، ذرا بھی غفلت نہ ہو، بہرحال ہم کوشش کرتے رہنا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک کوئی ہو بھی جائے بھول بھال، میں نے رکھی ہے نا، غفلت اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا نام ہے۔ ایک ہے نا زبان کا ذکر، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے۔ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور ایک ہے ایک ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بیٹے، وہ یہاں تشریف لائے، میرے سسر بھی ہیں، یہاں بیان فرمانے لگے۔ ذکر کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا، ذکر کا ایک ہے، فرمایا یہ بھی ایک ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا۔ آپ میں سے کوئی حرکت بیان میں تھے جب تشریف لائے؟ یہی بھائی آپ تھے، یہی جملہ فرمایا تھا یا کوئی تعبیر کوئی اور ہے؟ ہاں، بڑا ذکر یہی ہے، ہاں، موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا ہے۔ ہاں وہ بھی، یہ بھی وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہر نام جو ہے الحمدللہ ذکر ہی ذکر ہے، الحمدللہ۔ اور ایک یہ ہے بڑا ذکر جو ہر وقت چلتا رہے، ہے وہ یہ کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا ہے۔ ہاں دیکھو، اب نماز کے وقت میں آپ نے نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا، یہ پورا آپ کی نماز کا عمل یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہے۔ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، یہ سارے، اور اسی طرح دکان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، کھیتی باڑی میں ہیں، ملازمت میں ہیں، بس وہاں پر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیارا جملہ کہ جس طرح نماز پڑھنا ہی بات، روزہ رکھنا ہی بات، اس طرح اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، الحمدللہ۔ ہاں، کوئی بھائی یہ نہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں اور دکان میں ہم بیٹھ کر دنیا دار ہیں، نہیں بھائی، اس کو دنیا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے، لگائے دنیا کے جہان، اس لحاظ سے چلو دنیا کام کہہ سکتے ہیں، ورنہ دنیا داری تو غفلت کا نام ہے، دین رب کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ دنیا چیز از خدا غافل وہ دنیا کا نام یہ ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ ہمارے ایک سانس کو بھائی علی جنت کا سانپ بناتا ہے۔ آپ کا کھانا دین ہے، پینا دین ہے، اگر آپ کا آرام کرنا دین ہے، آخر دن بھر کام کریں گے، تھکاوٹ ہوگی، تھکاوٹ کے بعد آرام کرنا نیت میرے فرمائے لگے، بس رات کو سوتے وقت یہ نیت کر لیں، اور ہوتی ہے تقریباً کہ میں آرام اس لیے کر رہا ہوں، تھکاوٹ دور ہوگی، نیند میرا کیسا اللہ نے سکون رکھا ہے، ورنہ نیند نہ آئے تو سر بوجھ رہتا ہے کہ میں آرام اس لیے کر رہا ہوں، جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی، صبح اٹھوں گا، نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا، اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا۔ اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا، بلکہ سونے سے بڑھ کر الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا، سونے سے بڑھ کر الحمدللہ۔ کبھی کبھی نمازی حضرات سے کر دیتا ہوں اپنے کہ نمازی حضرات کا سونا بھی سونا ہے، سونا الحمدللہ، کیونکہ سب کی نیت ہی ہوتی ہے کہ سب نماز پڑھیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، باقی چلو کچھ بعد میں عملی کمزوری بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال چلو، اور اپنی حق حلال کی روزی کے بہانے ہیں، ان میں بھی پہلے آرام کرے گا تبھی کر سکے جا کر، چلو ہیں
ایک حکم میں غفلت ہوئی لیکن دوسرا حکم تو پورا کر رہا ہے، لیکن اس میں امانت داری رہے الحمدللہ۔ لیکن نیت یہی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے جہاں تک ہو سکے ان کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش کروں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ تو جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ اپنے بیٹے کو لے کر آئے، فرمایا حضرت اس کو نماز کی تلقین کریں، اس کو نماز کی تلقین کریں۔ ارے فرمانے لگے نماز کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت ہے، نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے۔ نماز کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت ہے، نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے۔ فرمانے لگے یہاں کوئی وزیر ہوں، کوئی افسر ہوں، کوئی معمولی سے وزیر ہوں، افسر ہوں، کسی کو پیغام دے دیں مجھ سے میرے پاس آئیں، آدمی خوشی سے پورا نہیں سماتا، بھاگتا ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں دو جہاں کے بادشاہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، دو جہاں کے بادشاہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا یہاں تو اڑ کر جانا چاہیے۔ فرمایا بڑوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہوتے ہیں۔ فرمایا نماز کے لیے ترغیب دینے ان کو نماز ہے تو ان کو پھر یوں توجہ دلائی کہ نماز میں ترغیب دینے کیا، نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے۔ الحمد للہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، الحمد للہ ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں سر سے لے کر پیر تک ایک ایک روح ہمارا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا، الحمد للہ۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے ہماری عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر نعمت کھانے کی، پینے کی، لباس کی، جتنی سب ضرورت اللہ نے پوری، اللہ کرے پوری کر رکھے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ یہ ہم حال ایک بھائی کا ہوتا ہے، لیکن بھائی اس حال کی برکت سے کتنا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں خیر کی بات، اللہ تعالیٰ وہی پھر اپنی رحمت سے، اور پھر یہ مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کیونکہ سب کی محبتوں کا، سب کی طلب کا اور سب کی فکر اور طلب کا صدقہ ہوتی ہے۔ حضرت حکیم رحمۃ اللہ فرمانے لگے واعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کلمہ نکل جائے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے۔ الحمدللہ یہ سب بزرگوں کا ہی فیض ہے۔ الحمدللہ آخر میں ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے اگر میں آپ سے رابطہ نہ کر سکوں تو قریب حضرت مولانا سید عبدالقدوس ترمی صاحب سے اپنی اصلاح کروا سکتا ہوں یا نہیں؟ ہاں اگر قریب آپ اپنے بزرگوں سے کیونکہ وہ ہمارے قریب ہیں، بیت تو آپ ہی سے ہوں، لیکن اصلاح کے لیے اصلاح کے حوالے سے ان سے رابطے کے لیے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ ہاں کر سکتے۔ اس میں میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث بعد ہمارے حضرت کے بعد کا تو بیت کا تعلق بھی تھا اور بعد کا بیت اصلاح دونوں کا تعلق تھا، اور بعد کا صرف اصلاحی تعلق تھا۔ ایک ہمارے ساتھی تھے ان کا بیت اپنے ایک اور بزرگ سے تھے، تو ان سے ذرا وہ پورا استفادہ کرنا ذرا ان کو مشکل تھا، تو میرے حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کر رکھا تھا۔ تو بہرحال یہ نیک مجالس جہاں بھی ہوں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے قابل حضرات کی، ان سے خوب استفادہ کریں الحمدللہ، ان کی مجالس میں بیٹھا کریں الحمدللہ۔ اللہ پاک کی ذات بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں۔ حضرت شاہ القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپس ان کے مریدین میں بھی آپس میں ایسا محبت کا تعلق، کسی ایک کا جلسہ ہوتا ان ہستیوں میں سے تو سب کے مریدین پہنچ جاتے، فرماتے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کن کے مرید ہیں۔ ایسے الحمدللہ اپنے بس سب بڑوں کا ہی فیض ہے، تمام سلاسل ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور وصول اللہ ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رکھے، کہ اپنے خیر کے سلسلے میں لگائے رکھے الحمدللہ۔ جہاں بھی استفادہ قریب اگر کہیں جن سے تعلق ہے، اگر ہم تو خیر طالب علم ہیں جو واقعی شیخ ہیں، اگر قریب استفادہ ہو سکے نہ، اور کوئی دوری کی وجہ سے فاصلے کی وجہ سے آنا جانا مشکل ہو، پھر قریب اپنے جو بزرگ حضرات ہیں ان کی مجلس سے خوب استفادہ کریں الحمدللہ۔
لیکن بہرحال اور باقی ایک تربیت کلیئر کر رہا ہوں، اس کو بھی اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھے الحمدللہ، ہاں اس کو بھی اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھے۔ میرے شاہ صاحب قدم میں بیٹھا ہوا تو میرے شاہ صاحب کوئی صاحب تھے، ان کو اجازت دی، ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے، باپ فرما رہے تھے، تو وہ پھر ہر کی طرف نسبت کر رہے تھے، یعنی حالانکہ وہ نسبت کر رہے، تو بہر شاہ صاحب نے جملہ وہ ٹیلی فون ان کی آواز تو نہیں آئی لیکن مجھے مفہوم ہوا ایسے ہی، تو ہر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو بھی اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھیں۔ ہاں مصیت ہے، یہ توجہ سے لائی کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ بھی آپ کو اپنے شیخ کی برکت سے ملا ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، نیکی کا شوق الحمدللہ، نیکی کا شوق، اسی طرح گناہ سے بچنے کی کوشش، فکر، یہ سب نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اپنے بڑوں کا فیض ہوتا ہے الحمدللہ۔ اچھا کیا کریں پڑھتی ہے، چلو اللہ قبول فرمائے، باقی انشاءاللہ سب مجلس کچھ آتی نماز کے بعد بیٹھنا چاہیں تو نماز کے بعد بھی انشاءاللہ ہوگی۔ آپ بولا اچھا ہو گیا اس میں آگے، اچھا کیا گنجائش ہے؟ پھر نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جانا ہے، دیکھ لینا آپ جیسے